فرمان ہوتا اسے سر اور آنکھوں پر رکھ کر اپنی زندگی میں داخل کر لیتے، لیکن ہماری بے رغبتی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ الا ماشاء اللہ پھر بھی ہمیں عبادت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بہت کم رغبت ہوتی ہے، ہم اس کی طرف بہت کم بڑھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو کچھ تو تھا کہ وہ روزے کو اتنا اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل فرماتے تھے کہ سفر بھی ہوتا تو روزہ ہے، غزوہ بھی ہوتا تو روزہ ہے، جنگ بھی ہوتی تو روزہ ہے۔ پھر حضور نے حکمت منع کیا تو صحابہ کرام سفر میں روزے سے باز آئے، ورنہ روزہ اس اہمیت کے ساتھ رکھتے تھے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حکم کو اس طرح اہمیت دیتے تھے کہ بالخصوص جب رمضان آ جاتا تو رمضان کے ساتھ اس طرح عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتے صحابہ کہ ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جو صحابہ کا زمانہ اور دور تھا، جو رمضان المبارک کے آنے پر اس کی اہمیت صحابہ کے سینوں میں مجزن ہوتی تھی، اگر آج ہم بھی تھوڑی سی یہ اہمیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ یہ رمضان جو سراسر ہماری بخشش کے لیے، ہماری رحمت کے لیے، ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور پھر پیارے محبوب نے ہمیں 9 رمضان المبارک گزار کر اپنی زندگی میں اس کا مکمل طریقہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے؟ جس طرح ابھی اچھی صاحب ہمیں بتا رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسائل کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ حضور کی تعلیمات ہیں، آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ کے عمل سے یہ ساری چیزیں مستنبت ہیں، اور پیارے محبوب نے 9 رمضان اپنی زندگی میں گزارے، یعنی 2 ہجری میں رمضان المبارک فرض ہو رہا ہے۔ جب آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تو ایک پہلا سال گزرا، تو دوسرے سال ہی اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر 9 سال جو پیارے محبوب نے روزوں کی طریقہ اور سنتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں اور ذکر کی ہیں، دوستو اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو روزہ بندے کے دل کے کھوٹ کو بھی دور کر دے گا اور بندے کو آخرت میں کامیابی اور فلاح اور بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا نے اس ماہ مبارک کی اہمیت کے بارے میں کتنی بڑی بات کی۔ آپ مسجد نبوی شریف میں خطبے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو منبر پر آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو بلند آواز سے حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو توقف کیا اور پھر بلند آواز سے پڑھا آمین۔ لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں جتنے بھی وہاں موجود ہوتے تھے، حضور کا یہ بھی معجزہ تھا کہ حضور اگرچہ آہستہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ آقا کی آواز کو سارے صحابہ کو سنا دیتا، کوئی بھی معروف نہیں رہتا، کوئی پیچھے ہوتا، درمیان میں ہوتا، پہلے ہوتا، کوئی بھی آقا کے فرمان سے معروف نہ رہتا، ہر ایک کو آواز پہنچتی۔ اور پیارے محبوب نے جب دوسری مرتبہ آمین کہا تو پھر تیسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، تو جب تیسری پہ پہنچے تو پھر فرمایا آمین۔ جب صحابہ نے یہ آقا کا معمول سے ہٹ کر عمل دیکھا تو یقیناً حیران ہوئے۔ جب نماز مکمل ہوئی اور آپ اپنے اس منبر سے خطاب کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے معمول کے خلاف منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، میں منبر کی طرف جا رہا تھا اور جب پہلی سیڑھی پر چڑھا ہوں تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور ایک بات کی اور وہ بد دعا کی، تو میں نے اس پر کہہ دیا آمین۔ پھر دوسری پر چڑھا تو پھر ایک دعا کی تو پھر میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری پہ گئے، میں چڑھا تو پھر جبرائیل امین نے ایک بات کی تو پھر بھی میں نے کہہ دیا آمین۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا پہلی بات یہ تھی کہ جس شخص کو میرے محبوب کے آقا نے فرمایا کہ امتی کو رمضان المبارک ملے اور وہ اپنی بخشش ہی نہ کروا سکے
تو وہ ہلاک ہی ہو جائے۔ تو جب جبرائیل امین نے یہ کہا تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اب پیارے آقا کی ترغیب کا انداز دیکھیے کہ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے ترہیب کے ذریعے، یعنی انذار کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کی وہ قدر نہ کی جو حضور نے کی اور صحابہ نے کی ہے تو تباہی ہے، ہلاکت ہی ہے، اور اگر اس نے قدر کر لی تو پھر ہلاکت نہیں ہے، پھر فلاح، کامیابی اور دونوں جہانوں کی اللہ کی طرف سے خوشخبری اور کامیابی کی نوید ہے۔ پھر دوسری سیڑھی پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب گیا تو جبرائیل امین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو بھلا اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کرے اور ان کی اہتمام کے ساتھ اس نے سلوک کرے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس درجے میں نہیں ہے وہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر بھی آمین کہا تو کہا کہ وہ اپنی بخشش ماں باپ کی خدمت کے ذریعے نہیں کروا سکا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تو حضور نے فرمایا آمین، میں نے یہ بھی فرما دیا۔ یعنی اس میں جو بات رمضان المبارک کی ہے وہ قابل غور ہے کہ پیارے محبوب اتنی اہمیت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اب اگر ہم اپنے اس زمانے میں رمضان کی قدر کا پیارے محبوب کے پاک زمانہ میں موازنہ کریں تو یقیناً بہت بڑا فرق نہیں۔ پیارے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ایک لمبی حدیث پاک ہے، رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے پورا خطبہ ہے پیارے محبوب کا۔ شعبان کے آخری دن سارے صحابہ کو بلاتے اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ اس میں حضور نے رمضان المبارک کے بارے میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے صحابہ، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ اب پیارے محبوب نے اپنے ابتدائی جملوں میں یہ فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ جلوہ فکر فرما دیا ہے اور تم پہ ظاہر ہو چکا ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ اس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اس